تیر بچالے دشمنتی کو کتائی شبازت میں باری بلوچانا کتائی شبازت میں باری بلوچانا. میں چودھری سجاد نذیر CEO CHN نیوز. آج ہمارے ساتھ ہمارے بڑے بھائی رانا خالد صاحب جو ہمارے باس بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی مڈل ایسٹ اینڈ گلف کے جنرل سیکرٹری ہیں، وہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. یہ اسپیشلی اپنے فیملی وزٹ پہ آئے ہوئے ہیں لاہور میں، تو ہم نے ان کو تکلیف دی کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں بیٹھیں اور ہم ادھر جو پردیسی لوگ ہیں وہ بیٹھ کے ذرا اپنا ویژن اور اپنی باتیں جو ہے نا وہ ڈسکس کریں. تو رانا صاحب بہت ہی بڑے جیلے اور بہت ہی بڑے پولیٹیکل اسٹوڈنٹس ہر قسم کی تنظیموں میں بہت ایکٹیو رول ادا کرتے رہے ہیں، تو میں ان کو ویلکم کہوں گا. جی رانا صاحب. بہت شکریہ جی چودھری صاحب، آپ نے آج مجھے جو دعوت دی ہے بہت بہت شکریہ اس کا. ظاہر ہے آج ہم گفتگو کریں گے جو آپ پوچھنا چاہیں گے. جی رانا صاحب، میں سٹارٹ کروں گا اس چیز پہ کہ آپ نے ماشاءاللہ جب پیپلز پارٹی بچپن سے ہی ظاہر ہے جوائن کی ہوگی اور بھٹو صاحب کو دیکھ کے یہ سارے سسٹم آگے لے کے چلے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا آپ کی جوانی کے بچپن کے واقعات پیپلز پارٹی کے بارے میں بتائیں، اور اس کے بعد جب آپ نے پھر اپنی پردیس میں سیاست شروع کی اس کے بارے میں بتائیں. جی یہ دیکھیں، یہ اس وقت کی بات ہے 67 میں پارٹی بنی، تو میں تو بہت چھوٹا تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، لیکن شاید میں بہت امپریس ہوا. ایک بھاٹی گیٹ میں جلسہ تھا جس میں طارق عزیز مرحوم اور قومی محاذ آزادی کے جو کنوینر تھے، جو ہمارے اس زمانے کے ہمارے وزیر بھی تھے، ان کو سنا اور ان کی بڑی جاندار تقریریں تھیں، تو میں بہت امپریس ہوا. اس کے بعد یقیناً میں نے اس وقت یہ جذباتی لگاؤ کا وقت ہوتا ہے بچپن میں، شاید ہمیں نظریات کی اتنی سمجھ نہ ہو، لیکن اس بات کی سمجھ ضرور تھی کہ یہ غریب کی بات ہو رہی ہے، ایک بے بس کی بات ہو رہی ہے، بے کسوں کی بات ہو رہی ہے. تو اس سلسلے میں ان کے ساتھ چلے. پھر جب کالج میں قدم رکھا، جب ہم شعوری زندگی میں آئے ہیں، شعور کی سطح پہ جب آئے، تو پھر ظاہر ہے ہمیں ایک ہی پارٹی اور ایک ہی شخص نظر آیا، ذوالفقار علی بھٹو، جو دنیا کے حالات بدلنا چاہتا تھا، جو غریبوں کے حالات بدلنا چاہتا تھا، جو بے بسوں کو اوپر لے جانا چاہتا تھا، جو ظالموں کا ہاتھ تھامنا چاہتا تھا اور بے روزگاروں کو روزگار دینا چاہتا تھا. تو ظاہر ہے انہی کے ساتھ ہو لیے، اور اس وقت سے لے کر پھر ظاہر ہے ہم نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی کی اسی شہر میں، اسی علاقے میں. جو یونینز کے الیکشنز ہوتے تھے اس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے اور PSF کی طرف سے، یا افیلیٹڈ جماعتیں ہوتی تھیں، اس وقت لیفٹ کی جماعتیں ہوتی تھیں، NSF ہوتی تھی، ہم ان کی طرف سے بھی ان کے ساتھ بھی ہمارے رابطے رہے اور میں ان میں شامل بھی رہا کسی لیول پر، اور وہ پالیٹکس کی. اور ظاہر ہے اس زمانے میں جو جوش و جذبہ ہمیں پایا جاتا تھا، اور ہم جینونلی یہ سمجھتے تھے کہ انقلاب جو ہے وہ 1-2 سال میں آ جائے اور غریبوں کے حالات بدل جائیں گے. لیکن ظاہر ہے جو سامراجی قوتیں ہیں وہ اتنی جلدی شکست ماننے کو تیار نہیں ہیں. انہوں نے ایک محبوب لیڈر کو، پاکستانی عوام کے اس لیڈر کو جو اس پاکستان کو آگے لے جا سکتا تھا، اس کو ظاہر ہے اس کی جان بھی لے لی. اور ظاہر ہے ریاست کے وہ کارندے جو ان کے لیے کام کرتے تھے، جو عوام دشمن تھے، ان کے حوالے یہ حکومتیں کر دیں. بھٹو صاحب نے اپنے بہت تھوڑے سے وقت میں نہ صرف پارٹی کو عروج تک پہنچایا، بلکہ اتنے بنیادی کام کیے ہیں جس میں ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ جی انہوں نے آئین بنایا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بنیادی صنعتیں قائم کی ہیں، جو بنیادی ادارے قائم کیے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے.
جو انہوں نے اس ملک کو اس وقت دیا ہے. تو یہ یہاں تک تو بڑی مختصر سی بات ہے. اگر میں بات کرنا چاہوں تو سالوں کی بات کروں تو کئی گھنٹے گزر جائیں، لیکن یہاں تک کی بات ہے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے میں روزگار کے سلسلے میں باہر چلا گیا. جی چودھری صاحب. جی رانا صاحب، آپ بڑے اچھے اپنی لائف جو ادھر پاکستان میں پولیٹیکلی اور یہ ساری چیزیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی رزق روٹی لکھی ہوتی ہے جہاں جہاں پہ بندے کو جانا پڑتا ہے. تو جب آپ گئے مطلب ملک سے باہر گئے، کس کنٹری گئے اور ادھر جا کے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمت کیسے کی اور لوگوں کو کیسے ادھر اکٹھا رکھا، اس کے بارے میں ذرا بتائیے. پاکستانی بہت اسٹرانگلی ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں اپنے اپنے نظریات میں، اپنے اپنی سیاسی پارٹیوں سے. اور ہماری بانڈنگ جو تھی، وہ جو ہماری اپ برنگنگ تھی، وہ ایک سیاسی ماحول میں ہوئی تھی. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم باہر جائیں اور پھر لوگوں سے رابطہ نہ کریں اور خدمت خلق نہ کریں. سیاست آپ کو مخلوق خدا کی خدمت سکھاتی ہے اور اپنا وقت نکال کر ان کے مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے کام کرنا وہ شامل ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ایک یونٹی بنانا. تو یہی میں سعودی عرب چلا گیا، اور سعودی عرب میں اس وقت جو ہے وہ چونکہ جب میں گیا تھا 79 میں، اس وقت یہاں ضیاء الحق کی حکومت تھی، اور یہاں پاکستان بہت کنزرویٹو اسٹیٹ بنتا جا رہا تھا. جمہوریت پسندوں کے لیے حالات بہت تنگ تھے، مشکل تھے. تو اس کو بہت ووکلی وہاں کرنا بہت مشکل تھا. لیکن یہ ہے کہ جو ہم خیال لوگ تھے، ہم آپس میں ملا کرتے تھے سعودی عرب میں، اور لیکن ہم اس کو شاید پولیٹیکل نام نہیں دیتے تھے. ہم اس وقت جو بے روزگار ہوتے تھے ان کے لیے جابز ڈھونڈتے تھے، جن کو سیٹل ہونے کے لیے گھر چاہیے ہوتا تھا ان کے لیے، یعنی خدمت خلق کا ہم نے کوئی نہ کوئی ذریعہ ڈھونڈا ہوا تھا. اس دوران ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمیں پیپلز پارٹی کے بہت سارے کارکن مل گئے اور ساتھی مل گئے، اور ساتھیوں نے پھر کوئی 2-4 سال کے بعد اس کو سوچا کہ اس کو ایک آرگنائزڈ شکل دے دی جائے. اور اس آرگنائزڈ شکل کی جو موٹو تھا، جو کام کرنا تھا، وہ سوشل تھا زیادہ، پولیٹیکل کی بجائے. کیونکہ وہاں پالیٹکس نہ تو ہمیں الاؤڈ ہے اور نہ ہم کر سکتے ہیں، اور نہ ہم نے کو ووٹ لینا ہے نہ دینا ہے. تو اس کی شکل یہ تھی کہ ہم اپنی پارٹی کی نیم نامی کرنے کے لیے، اس کے پروگرام کی ترویج کے لیے ہم ایسے کریں کہ لوگوں کی ہر موقع پہ جا کر خدمت کریں. تو وہاں پہ اسکولوں میں بچوں کے داخلے ہوں، ان کو کوئی آنا جانا ہو کہیں، ان کے لیے کہیں سے اجازت لینی ہو، پاکستان جانے کے لیے ان کے لیے بندوبست کرنا ہو. یہ ساری چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اس ارلی سیٹ اپ نے کرنا شروع کی. رانا صاحب، یہ آپ بتائیں گے جو مڈل ایسٹ اینڈ گلف ہیں، کتنے کنٹریز اس میں آپ آتے ہیں، جس پہ آپ جنرل سیکرٹری ہیں ان کے ماشاءاللہ بہت بڑے عہدے پہ ہیں. تو مڈل ایسٹ اینڈ گلف میں کون سے ملک ہیں جہاں پہ آپ خدمت کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی؟ یہ 2018 کی بات ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے، آپ کو پتہ ہے ان کا ویژن کمال کا ویژن ہے، وہ آرگنائزیشن کی طرف بھی توجہ دے رہے ہیں، اور ان کی توجہ شاید بڑی ضروری تھی جو بیرون ملک پاکستانی اور وہاں ہماری جو تنظیمیں ہیں. تو انہوں نے گلف کی تنظیمیں 9 کی 2018 میں. 2018 میں جب انہوں نے تنظیمیں 9 کی تو ایک گلف اور مڈل ایسٹ میں ظاہر ہے میاں منیر خان صاحب ہمارے بہت ہی ڈائنامک پرسنالٹی ہیں. وہ ان کو صدر کے طور پہ، اور میں سعودی عرب میں کام کرتا تھا، ظاہر ہے میں بھی کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا کارکن تھا. تو مجھے بڑی عزت بخشی بلاول بھٹو صاحب نے. انہوں نے، ہمارے چیئر پرسن نے، انہوں نے جناب مجھے جنرل سیکرٹری اپوائنٹ کیا. مڈل ایسٹ میں 11 ممالک ہیں، اور 11 ممالک میں سے 6 میں ہماری پریزنس بہت اسٹرانگ ہے. اور چونکہ بہت پاکستانی وہاں موجود ہیں، اور سب سے بڑا ملک اس میں سعودی عرب ہے. سعودی عرب میں ہماری شہروں کی حد تک تنظیمیں ہیں، ریجنز کی حد تک تنظیمیں ہیں، ایون بڑے شہروں میں گلی محلوں کی حد تک بھی تنظیمیں موجود ہیں. تو اسٹرانگلی آرگنائزڈ ہے سعودی عرب میں.
پھر اس کے بعد یو اے ای میں چونکہ انٹریکشن بہت رہتا ہے ہمارے آنے جانے والوں کا، ہماری لیڈرشپ کا، تو وہاں بڑی اسٹرانگ ہماری پریزنس موجود ہے. شارجہ میں ہے، ابو دھابی میں ہے، اس کے علاوہ قطر میں ہے، بحرین میں ہے. یہ وہ ممالک ہیں جہاں ہم بہت اسٹرانگلی ریپرزینٹ، جہاں پہ پاکستانیوں کی پاکستانی بہت زیادہ ہے. کویت میں ہے، کویت میں ہماری بڑی اچھی اسٹرانگ، عمان میں ہے. تو یہ سارے ممالک میں بڑی اچھی آرگنائزڈ ایک موومنٹ ہے ہماری، اور ہم لوگ ہر سطح پر لوگ کام کر رہے ہیں، اور ہمارے جتنے کارکن ہیں بہت ہی چارجڈ ہیں اور بہت انرجیٹک ہیں. اور اس میں اسپیشلی بہت ہمارا جو حصہ ہے وہ خواتین کا ہے، اور خواتین نے ونڈرفلی بڑا کام کیا ہے. ہمارے گلف کی جتنی تنظیم ہے، گلف کی، مڈل ایسٹ کی، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. حالانکہ یہ کنزرویٹو علاقے تھے سوائے میرا خیال ہے یو اے ای کے، یو اے ای لٹل بٹ تھا، لیکن باقی ہر جگہ بھی، جیسے ہماری جو وومن کی جنرل سیکرٹری وہ سعودی عرب سے ہیں، بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے فرح. تو وہ ایسا ہے، تو ہم موبلائز کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور اس کا امپیکٹ جو ہے ظاہر ہے پاکستان میں پڑتا ہے. ہم لوگ بہت سارے کفیل ہیں اپنے گھروں کے، تو وہ جب ووٹنگ کا وقت آتا ہے، انفلوئنس کا وقت آتا ہے، تو ہم لوگ انفلوئنس کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. جناب صاحب، آپ نے جو ابھی ہمارے انرجیٹک بتایا خود ہی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، تو آپ نے ان کو کیسے پایا، اور آپ اپنے ینگسٹر کو میسیج دیں کہ اتنا بڑا لیڈر، اتنا اچھا لیڈر، اس کے بارے میں ان کو ذرا، جس میں ہماری خواتین ہیں، جس میں ہماری ینگسٹر لیڈیز ہیں اور بچے ہیں ینگ، ان کو میسیج دیں کہ آپ کو یہ اس صدی میں سب سے بہترین جو لیڈر ہے ینگسٹر کا وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا میسیج دیں. دیکھیں، ہمیں تو اس بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ ان میں قائدانہ صلاحیتیں ہیں اور وہ ایک اسٹیٹس مین ہیں. جب لوگوں نے ان کی پہلی تقریر سنی قومی اسمبلی میں، اور وہ ٹو دی پوائنٹ بولے، اور بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے احاطہ کیا ہر ایک موضوع کا، اور بہت خوبصورت گائیڈ لائنز دی، تو بہت ساری دنیا اس بات پہ اتفاق کرنے لگی کہ یہ وہ لیڈر ہے جو انٹلیکچولی سوچتا ہے، جو اپنا ایک ویژن رکھتا ہے، جو اپنا ایک رائے رکھتا ہے، صاحب رائے شخص ہے، اور جذباتیت کی بجائے وہ کانٹینٹ پہ توجہ دیتا ہے اور اس کو فلسافیکل سوچتا ہے. یہ وہ خاص خوبیاں ہیں جو ایک لیڈر میں ہونی چاہیے، اور اس بڑی حیرت کی بات ہے اتنی ینگ ایج میں اتنی میچورٹی بہت کم لیڈروں کو دنیا بھر کے، اگر آپ سوانح عمری بہت سارے لوگوں کی پڑھیں تو اس ایج میں اتنی میچورٹی شاید بہت کم لیڈروں کے نصیب میں ہوئی ہوگی. میرا خیال ہے بے نظیر صاحبہ کی ایک تو تربیت کا کمال ہے، ظاہر ہے انہوں نے پڑھا بھی اچھی انسٹیٹیوشنز میں ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے عوام کو پڑھا ہے، عوام کے ساتھ گئے ہیں، عوام کے مسائل کو جانتے ہیں. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر پاکستان کا کوئی مستقبل کا لیڈر ہمیں نظر آتا ہے تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، جو کہ پاکستان کے نہ صرف مسائل کو سمجھتے ہیں بلکہ اس کا حل کی طرف پیش قدمی کرنے، اس کا ڈھونڈنے کے قابل ہیں اور ویژنری لیڈر ہیں. تھینک یو ویری مچ جی ناز صاحب، آپ کا قیمتی وقت ہے. ظاہر ہے پاکستان میں آتی ہیں تو فیملی کے ساتھ ذرا ادھر ہالیڈیز اور اس طرح ہوتے ہیں، آپ کو تکلیف دی، آپ کا بہت شکریہ آپ آئے. تو پاکستان پیپلز پارٹی 2008 سے لے کے 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی 5 سال گورنمنٹ رہی، اور انہوں نے اتنے کام کیے انٹرنیشنلی اور نیشنلی جو کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم مثالیں ہیں اس کی. تو اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی میں نے ایک بک اپنی بنائی، تو وہ آپ کو پیش کریں گے تاکہ آپ اس کو اسٹڈی کریں اور لوگوں تک اس کا سمر پہنچائیں. تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو چولی صاحب فار ہیونگ می آن یور پروگرام، اور تھینک یو فار دس بک. جی تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی.